بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے، دین دنیا کی ایمان کی بھرپور دولت سے مالا مال کرے۔ تو کافی ٹائم بعد میری واپسی ہوئی ہے اپنی ولاگنگ میں، جو ہے نا تقریباً 7 مہینے ہو گئے۔ بس میں نے میٹھی عید پہ ہی ویڈیو اپلوڈ کری تھی۔ کچھ مسئلے ہو گئے تھے، موڈ صحیح نہیں تھا، طبیعت صحیح نہیں تھی، بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ تو بس پھر ایک کام کو کرتے رہو نا، پھر وہ عادت چھوٹ جاتی ہے نا، تو وہ پھر عادت چھوٹ ہی جاتی ہے۔ تو کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ چلو دوبارہ سے کام اسٹارٹ کروں، تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، دل ہی نہیں۔ آج بھی میں ہمت کر کے جو ہے نا، میں نے بولا نہیں، کچھ کرنا تو پڑے گا۔ دل تو ایسا چاہ رہا تھا کہ چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں، لیکن نہیں، وہ جس بچی نے میرے چینل بنایا تھا وہ کہنے لگی نہیں آنٹی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرو، کبھی نہ کبھی کام آ ہی جائے گا۔ تو اب یہ دیکھو نومبر میں میرے کو 2 سال ہو گئے اس چینل کو بنے ہوئے نا، کہ اب میں سوچی تھی کاش کہ میں کر رہی ہوتی کنٹینیو، تو آج کچھ کامیابی مل گئی ہوتی۔ خیر اللہ مالک ہے، وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ تو یہ وہاں جا رہی تھی میں گارڈن نا، تو کافی پرانی ویڈیو ہو گئی، یہ ویڈیو پڑی ہوئی تھی گیلری کے اندر۔ میں نے بولا چلو پہلے انہی کو ایڈٹ کرو، پہلے کام تھا نا، کام کو کام کی طرح سے میں کر رہی تھی، تو ایک عادت سی ہو گئی تھی ویڈیو بنانا کرنا۔ تو ابھی تو میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی، یہ پڑی ہوئی تھی گیلری کے اندر، جو ہے نا میں نے بولا چلو انہی کو بجا لاؤ۔ تو یہ ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں نا، 40 نشانیاں ہیں، باقی تو کوئی مجھے یاد نہیں رہی، صرف یہ ایک یاد رہ گئی، یہ واقعی میں کہ قیامت بہت نزدیک ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت قریب ہوگی کہ نماز کی اور زندگی کی خوشو ختم ہو جائے گی، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، تینوں چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ رحم کرم کرے کہ واقعی میں کہ نہ ہماری نمازوں میں وہ لذت ہے، نہ زندگی میں وہ لذت ہے، اور نہ وقت میں کوئی برکت ہے، کہ نہ بڑے دن بڑے لگتے ہیں، نہ بڑی راتیں بڑی لگتی ہیں، یوں ہی صبح کے بعد جو ہے نا رات ہو جاتی ہے۔ شاید یہ میں محسوس کرتی ہوں، اور شاید یہ کراچی کے اندر ہے یا اور جگہوں پر بھی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال تو اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا آیا نا، اس کے بعد تو دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایسا لگتا ہے کرونا نا سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ ہماری دادی کہتی تھی کہ ارے دن کاٹے سے نہیں کٹ رہا، جب بڑے دن ہوتے تھے نا کہتی تھی دن کاٹے سے نہیں کٹ رہا، اور ہمیشہ انہوں نے مزدوری کری ہے گھر کے اندر۔ پہلے تو ہر گھر میں گھر کی خواتین کام کیا کرتی تھیں، اس پر بھی وہ کام کر کر بھی کہتی تھیں کہ دن کاٹے سے نہیں کٹ رہا۔ اب تو ہم صرف گھر کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کام نہیں ختم ہو رہے ہوتے ہیں، یوں ہی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے کام کرتے کرتے، جو ہے نا۔ تو کیا بولیں، بہرحال واقعی میں زندگی کی خوشو ختم ہو گئی، اور نماز کی خوشو بھی ختم ہو گئی۔ خیر میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ اللہ پاک وہی خوشو دیتے ہیں۔ پہلے میں ابھی تھوڑے ٹائم پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے لیے ہے سب کچھ نا، کتنا بھی کر لو، لیکن یہ دیکھو اب یہاں پہ میں وائس اوور دے رہی ہوں، ایک تو یہاں پر جو ہے نا اتنے شور شرابے ہوتے ہیں نا کہ بس چلا گیا وہ کان چھیدنے والا چاندی کی بالی والا۔ بہرحال جو ہے نا آ گئی میں گارڈن، جو ہے نا، اور یہاں کا بھی سسٹم جو ہے نا، اب تو کہیں بھی چلے جاؤ تو وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ کہاں میں بچوں کو لے کر جایا کرتی تھی، کتنا گھمانے پھرانے لے کر جاتی تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا وقت ہمارا تو گزر گیا۔ آج کی نسل کا وہ والا وقت نہیں گزر رہا ہے، کہاں سے گزرے گا۔ میں نے کبھی بھی پیسے کو اہمیت نہیں دی، لیکن پیسہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اتنی ہماری دادی کہتی تھی کہ ارے مہنگائی نے کمر توڑ دی، مہنگائی نے کمر توڑ دی۔ ان لوگوں کی تو نہیں ٹوٹی، ہماری ٹوٹ گئی کمر، جو ہے نا۔
پہلے لوگ گھر کا بھی پورا کرتے تھے، پیسے بھی بچ جایا کرتے تھے، ان کو ایکسٹرا رکھتے تھے اور بس دل چاہتا تھا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ تو اب تو جو ہے نا گھر کا ہی پورا ہو جائے، ذریعہ آمدن اتنی ہے نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، 95% لوگ جو ہے اسی چیز کا جو ہے نا شکار ہوئے ہیں کہ گھر کا پورا کریں، بچوں کو گھمانے لے کر جائیں یا ایکسٹرا کوئی اپنے کام کو نمٹائیں۔ بہرحال جو ہے نا کہ وہ قرآن میں ہے نا کہ اور جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے تو تم پر غلط حکمران بھیج دیے جائیں گے۔ وہ بھی سب پورا ہو گیا ہے۔ حکومت کو تو ہم برا برا بولتے تھے، ہم لوگ خود خراب ہیں۔ بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں کہ جن پر اب میرے کو بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا۔ تو کیا کچھ ہو رہا ہے، اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس دن پاکستان کی عورتوں کی بے حیائی ختم ہو جائے گی اس دن پاکستان میں برکتیں ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، برائیاں اکٹھی ہوں گی تبھی تو قیامت آئے گی۔ اور اب تو مجھے اتنا ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی صبح ایسی نہ ہو کہ جس دن سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے۔ وہ وقت بہت قریب ہے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ تو یہ ہے کہ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ اللہ کے بندو، جاگ جاؤ اور کیا نام ہے جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ کر دبوچ لے۔ بہت خسارے میں زندگی چلی گئی، اور 5 سوال ہوں گے نا وہاں پر کہ زندگی دی اس کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، پیسے دیے کہاں خرچ کیے، جوانی دی وہ کہاں خرچ کری۔ تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے رب العالمین جو ہے نا۔ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن آج کے لوگوں کا جو ہے نا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علی الحیا ولی الایمان، تو ایمان اور حیا، حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز ختم ہو گئی تو سمجھو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر رسی جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ ایسی ان لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے نا، پانی آرٹیفیشل ہی ہے یہ، تو یہاں پہ وہ چلاتے ہیں یہ کشتی وغیرہ جو ہے نا، تو اس میں نا ان لوگوں نے مچھلیاں چھوڑی ہوں گی، وہ بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی بیچاری بھوکی ہوتی ہیں، وہ بھی مانگ رہی ہوتی ہیں جو ہے نا۔ پیٹ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی لگایا ہے نا۔ تو میں گھر سے جو ہے نا بھوسی ٹکڑے وغیرہ کچھ لے آتی ہوں، تو بیچارے اتنے سارے یہ پرندے اور یہ سب ایسی تڑپ رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے، پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ یہ دیکھو نا روٹی ڈال رہی ہوں، یہ پرندے جو ہے کیسے آ رہے ہیں، اور یہ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیسی کھدک رہی ہیں نا مچھلیاں۔ روٹی ڈالی نا میں نے، کتنے بھوکے ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا۔ ہمارا کام تو نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہی کام جو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو دے دلا کے جو ہے نا۔ میرا ایسا دل چاہتا ہے کہ میں بس یہاں آؤں، میں بوری بھر بھر کے لے کر آؤں۔ تو بس یہی دل چاہتا ہے کہ جتنا لاؤ یہاں پر نا اتنا ہی کم ہے۔ اور کہیں بھی جاؤ تو ان چرند پرند کو دیکھو نا تو بڑا ہی وہ ترس آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو سب کا ہی پیٹ بھراتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کی یہ مخلوق جانے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو بس اللہ جو بھی ہم سے، بس یہ ہماری جو بھی نیکی ہے اللہ پاک قبول فرمائے جو ہے نا۔ تو آپ لوگ سنائیں، بس بہرحال دل کو نا سکون مل رہا ہوتا ہے۔ جو بھی چننا مننا چھوٹا موٹا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے، تو اس میں بس دل کو نا راحت مل رہی ہوتی ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اور جی آپ لوگ سنائیں اور کمنٹس میں ضرور بتانا میری واپسی آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگ کیا انتظار کر رہے تھے میری ویڈیو کا جو ہے نا۔ خیر کیا نام ہے جو ہے نا، ابھی میرے ولاگنگ میں خیر کوئی اتنی رنگینی تو ہے نہیں جس سے پبلک کو مزہ ہے، کیونکہ پبلک مانگتی ایسی چیزیں ہیں، لیکن وہ رنگینی میں نہیں دکھا سکتی جو ہے نا۔ اللہ توبہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک نیک ہدایت دے سب کو جو ہے نا۔ صرف ایک پیسے کی خاطر جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں پاکستان، تو کسی نے جیسے پوچھا کہ
یہ بلاگنگ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ اور میں نے بھی کیا نام ہے یہ اپنی بلاگنگ کری تھی، تو میں نے فتویٰ لے کر جو ہے بلاگنگ اسٹارٹ کری تھی کہ اس میں وہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ بڑی عمر کی خواتین کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں، لمٹ میں رہ کے وہ بھی جو ہے نا، لیکن ہاں یہ نوجوان لڑکیاں وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب گناہ ہیں۔ تو پھر میرے دل کو تسلی ہوئی تھی، تو میں نے بولا کہ چلو صحیح ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے میں نے اپنے گھر کی دکھائی اور اپنے بھانجی بھانجوں کو دکھایا، کہیں کہیں میری بہنیں وغیرہ بھی آ گئیں۔ تو یہ ہے کہ بعد میں جب میں نے اس طرح سے بھی سنا، میں نے بولا نہیں غلط ہے یار، گناہ ہے، سب گناہ ہے، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو شاید میں اب جو ہے بلاگنگ کروں گی تو بس میں اسی طرح سے بلاگنگ کروں گی۔ تو یہ ہے کہ پہلے بھی میرا یہی تھا کانسیپٹ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تو بس میں اسی چیز کو لے کر چلوں گی، بس اسی طرح سے میں بلاگنگ کروں گی۔ چینل میں ڈیلیٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اتنی مشکل سے کیا نام ہے جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مسلمان کو نا کوئی 3 باتوں کا علم ہونا چاہیے، کسی بات کا اتنا علم ہو یا نہیں ہو، جائز ناجائز، حرام اور حلال، اور پاکی ناپاکی۔ تو یہ بہت انسان کی زندگی میں کردار ادا کرتی ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا۔ اکثریت کو میں دیکھتی ہوں کچھ بھی نہیں پتہ، تو پھر میں یہ کہتی ہوں پھر وہ جانور ہیں۔ پتہ سب ہے، ویسے ایک بات ہے، پتہ سب ہے، لیکن جو ہے نا کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا، بس اندھے ہوئے ہیں جو ہے نا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کمائی ہماری حلال ہے یا حرام ہے۔ ذرا سا بھی نقطہ اگر حرام کا ہو گیا نا، سب برباد ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے کہ اس پہ بھی فتویٰ ہے کہ جس نے وہ کہتے ہیں نا سب حلال کیا اور نماز نہیں پڑھی، اس پر بھی فتویٰ ہے کہ پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بہت باریکی کی باتیں ہیں، اور دین ہمارا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو طریقے سے لے کر چلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پتہ ہے کیا، حرام بھی بولتا ہے اور حلال بھی بولتا ہے، اور لوگوں کو پاکی ناپاکی کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور جائز ناجائز کا بھی نہیں پتہ ہو۔ اللہ پاک سب کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، سمجھو تو جو ہے نا، لیکن اندھے ہوئے ہیں لوگ۔ چلے جی، اسی کے ساتھ پھر میں بس اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔